ابھی آ رہا ہوں ابھی پروگرام بھائی آپ ایک جملہ تو بولیں یہ کیا بات ہو گئی تاثر صحیح جا رہا ہے مطلب علامہ صاحب کی غلط ہو رہا ہے فیس بک پر نہیں آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا آپ حرام سمجھتے ہیں میں یہ سب بند کراؤں گا درخواست دی ہوئی ارے آپ اپنا تو بتائیے درخواست تو بعد میں دیں آپ حرام سمجھتے ہیں ابوبکر صدیق کی توہین کو کہ رافضیوں کے علامہ صاحب نے سنی علماء کے سامنے نیشنل ٹی وی پر اس بات کا اعتراف کیا کہ تمام صحابہ قابل احترام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قابل احترام ہیں ان کی توہین حرام ہے پھر مجلس چھوڑ کر نکل لیے لیکن اپنی رافضی مجلس میں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں پہچانتے ہی نہیں میں نے بول ٹی وی پر بتا دیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ویسے تو روافض کا مذہب ہی تضادات کا مجموعہ ہے کہیں کچھ تو کہیں کچھ لیکن ان کے علم دین سے کورے ذاکر جن کو یہ عموماً علامہ کا لقب دیتے ہیں وہ تو گویا تضادات کا ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ضمیر نقوی صاحب کو ہی سن لیں کیا فرماتے ہیں حضرت اس میں باریکی یہ ہے ایک چیز ہے تبرہ جو ہمارے ہاں واجب ہے بے شک ہمارے ہاں تبرہ واجب ہے ایک ہے گالی بکنا ایک ہے تبرہ تبرہ کے معنی گالی بکنا نہیں بے شک تبرہ کے معنی ہے ہم نے دوری اختیار کر لی ہم جانتے ہم کسی کو پہچانتے دوری ہے کہ اگر ان کا ذکر ہوگا ہم اٹھ کے چلے جائیں اٹھ کے چلے جانا سب سے بڑا تبرہ ہے پاکستان کو میں نے دکھایا بول ٹی وی پہ کہ جہاں یہ نام لیے جائیں گے میں تبرہ کر رہا ہوں اٹھ کے جا رہا ہوں آپ دیکھ لیں اس میں ضمیر نقوی نے یہ کہا کہ تبرہ کا معنی گالی نہیں تبرہ کا معنی دوری اختیار کرنا ہم جانتے ہی نہیں پہچانتے ہی نہیں اگر ان کا ذکر ہوگا ہم اٹھ جائیں گے اور بول ٹی وی پر میں نے یہ بتایا اور جاہل عوام نے کس طرح شور مچا مچا کر داد دی جیسے ایک ایک لفظ خالص سچ اور حقیقت پر مبنی ہو حالانکہ بول ٹی وی سے اٹھ کر جانا جناب کی علمی پتلی حالت کی وجہ سے ہوا تھا لیجئے لگے ہاتھوں وہ منظر بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں ہوا کیا تھا 25,000 صحابہ یہ تو بولی بات ہو گئی ہے جو ہیں ہمارے لیے سرکار صحابہ کا مطلب کیا ہے 25,000 سرکار صحابہ ہیں اور ان کے تمام جان دینے والے 1.25 لاکھ صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ یا مجھے موقع دے دے ٹائم نکل یہ والا جملہ تو آپ کہیں نا کہ ہاں آپ توہین حرام سمجھتے ہیں تمام ابھی آ رہا ہوں ابھی پروگرام بھائی آپ ایک جملہ تو بولیں یہ کیا بات ہو گئی تاثر صحیح جا رہا ہے مطلب علامہ صاحب کی غلط ہو رہا ہے فیس بک پر نہیں آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا آپ حرام سمجھتے ہیں میں یہ سب بند کراؤں گا درخواست دی ہوئی ارے آپ اپنا تو بتائیے درخواست تو بعد میں دیں آپ حرام سمجھتے ہیں ابوبکر صدیق کی توہین کو یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اخلاق سے گری کوئی بات نہ ہونی چاہیے ابوبکر صدیق کی توہین کیا ہے ارے آپ حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کیا ہے وہ بتائیے میں نے تو کوئی نہیں کی نہیں آپ بتائیے حرام ہے کہ نہیں بھائی سب حرام ہے حرام ہے نا یہی تو بول رہا ہوں اما عائشہ صدیقہ کی توہین حرام ہے ہاں یہی بول رہا ہوں قابل احترام ہے ہاں قابل احترام ہے یہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں الحمدللہ اب ٹھیک ہو گئی بات اب ٹھیک ہو گئی بات جزاک اللہ علامہ صاحب بیویاں قابل احترام ہیں بالکل صحیح ہے اور سارے اصحاب قابل احترام ہیں سارے ازواج قابل احترام ہیں اہل بیت بھی قابل احترام ہیں جی جی یہی وہ بات تھی علامہ صاحب انشاءاللہ دیکھ لیا آپ نے کہ رافضیوں کے علامہ صاحب نے سنی علماء کے سامنے نیشنل ٹی وی پر اس بات کا اعتراف کیا کہ تمام صحابہ قابل احترام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قابل احترام ہیں ان کی توہین حرام ہے پھر مجلس چھوڑ کر نکل لیے لیکن اپنی رافضی مجلس میں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں پہچانتے ہی نہیں میں نے بول ٹی وی پر بتا دیا تھا حالانکہ نجی مجلس میں ضمیر نقوی صاحب جھوٹ بول رہے تھے لیکن ان کی عوام حسب عادت واہ 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 کے نعرے لگا کر داد دے رہی واقعی اس قوم کو سچ اور جھوٹ حق اور باطل کی تمیز نہیں رہی تمیز تب ہوگی جب دل کے اندر کتاب و سنت کی محبت اس کتاب و سنت کو ماننے والے صحابہ اور اہل بیت ان کی محبت یکجا ہوگی توحید کی محبت ہوگی اتباع مصطفیٰ کی محبت ہوگی صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہوگی تو آپ حق کو پہچان سکیں گے اور جس دل میں کتاب و سنت اور صحابہ کے خلاف نفرت کا ایک سمندر موجود ہو تو وہ اندھا دل ہے وہ قلب سلیم نہیں ہے پھر وہ حق کو پہچان نہیں سکتا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضیلت الشیخ توصیف الرحمن